96 میں ماڈل ٹاؤن میں یہ لیگ کا قیام عمل میں آیا. میاں صاحب کی سرپرستی میں یہ لیگ قائم ہوئی. مشاہد اللہ خان مرحوم اس میں تھے، چودھری اشرف مرحوم تھے اس کے اندر، اشتیاق لون تھے، میں تھا. تو وہاں سے آغاز ہوا. ایک کٹھن سفر تھا، نئی یونین تھی، لیکن میاں صاحب کی رہنمائی میں اور مشاہد اللہ خان کی قیادت میں یہ لیگ جو ہے بہت جلدی پی آئی اے کے لوگوں میں مقبول ہو گئی. اور پھر اللہ کا شکر ہے، جب پی آئی اے کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا، ہم ریفرنڈم میں کامیاب ہوئے، تو ہم نے ایک جو کام کیا پی آئی اے کے لوگوں کے لیے، وہ ان کے ذہن میں آج بھی جان گزری ہے کہ پی آئی اے کی تاریخ میں ایسا چارٹر آف ڈیمانڈ کبھی ہوا نہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. اور جب 14 میں دوبارہ ہم برسر اقتدار آئے، ریفرنڈم میں جیتا، تو اس کے بعد بھی جب پی آئی اے کے پاس صرف 12-14 جہاز تھے تو میاں صاحب اس کو 32 پہ لے گئے. پی آئی اے کا مزدور بے کسی اور پریشانی کی تصویر بنا ہوا تھا، تنخواہیں بھی انتہا کم تھیں. ہم نے 50% تنخواہوں میں اضافہ کروایا ان کے، ہم نے بہت سارے مراعات کے دیے، اور وہ بھی ایک سنہرا دور لیگ کا تھا. اور آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. لیکن 2018 19 اپریل کو جب ریفرنڈم ہوا تو ایک اتحاد بنا اس پی آئی اے کے اندر، جس میں تمام دوسری پارٹیز جو ہیں لیگ کے خلاف سفارہ ہوئیں، اور ایک سازش کے تحت اور ایک دباؤ کے تحت اور مزدوروں کو شراب دکھا کے، دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، فریب دے کے، ریاکاری کر کے، ہاتھ میں قرآن اٹھا کے قسمیں کھائی گئیں کہ آپ یہ لیگ کو ہرائیں، جو مانگیں گے ہم دیں گے. لوگوں نے لیگ کے خلاف ووٹ دیا، اور ہم جمہوری فیصلہ تھا، ہم نے قبول کیا. لیکن اس کے بعد جو حشر اس پی آئی اے کا ہوا ہے، یہ لیگ کے ہارنے کے بعد، جو 2018 کے بعد 18 کے بعد جو حشر پی آئی اے کا ہوا، جس طرح پی آئی اے کو منہدم کر دیا گیا، زمین بوس کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا. اس میں ارشد ملک پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے پی آئی اے پہ حملہ آور ہوا تھا. ارشد ملک کو پوری آشرواد تحریک انصاف کی، عمران خان کی حاصل تھی. تو اس میں یہ تمام سوغاتیں آئی تھیں، عامر الطاف، کامران انجم، کوئی بٹ صاحب تھے، مطلب اور بہت سارے لوگ، 8-9 لوگ آئے تھے ایئر فورس سے. انہوں نے پی آئی اے کا قلعہ کما کر دیا. سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ کراچی سے ہیڈ آفس شفٹ کر دیا اسلام آباد، خاموشی سے، جبکہ آئین میں ہے کہ ہیڈ آفس کراچی میں ہی ہوگا. آج بھی ان میں ہمت نہیں ہوتی وہ کہیں کہ ہیڈ آفس اسلام آباد شفٹ ہو گیا ہے. لیکن پھر بڑے پیمانے پہ نقل مکانی کی گئی، لوگوں کو اسلام آباد ٹرانسفر کیا، جب بھی ٹرانسفر کیا گیا لوگوں کو. آج بھی جو ہے لوگ اسلام آباد میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ پڑے رہتے ہیں، کرسی میز نہیں ہے، کام کرنے کے لیے جو ہے کوئی کمرہ نہیں ہے، کوئی کمپیوٹر نہیں ہے. لیکن اپنی آسانی کے لیے کہ اسلام آباد بیٹھتے تھے اور سازشیں کرنی تھی پی آئی اے کے بارے میں، تو انہوں نے مخفی رکھا اور تمام کارروائی وہاں سے کی. اور آپ بتلائیں کہ ان کے دور میں خسارہ ہوتا رہا، پی آئی اے کو نقصان ہوتا رہا، پی آئی اے پہ پابندی لگ گئی، پی آئی اے کے روٹس بند کر دیے گئے، امریکہ بند کر دیا گیا. وہ جو نااہل وزیر تھا سرور تحریک انصاف کا، اس نے اسمبلی میں ایسا بیان دیا کہ گھر کی گواہی تھی، ہے نا. دنیا میں پی آئی اے جو ہے رسوا ہو گئی. اور دوسرے لائن میں جو لوگ پی آئی اے کے علاوہ دوسرے لائن میں جو لوگ پاکستانی کام کرتے تھے، ان پہ عذاب آ گیا، ان کی نوکریاں فارغ کر دی گئیں. تو ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا جس میں خوف تھا، ڈر تھا، جس کے اندر ایذا رسانی تھی، ذہنی ٹارچر تھا. وی ایس ایس لایا گیا، جو ہنرمند لوگ تھے نکال دیا گیا، ان کو جبری طور پہ نکالا گیا، ہنرمند لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ آپ وی ایس ایس لیں، ہے نا. اس میں یونین جو ہے یہ پیپلز یونٹی، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ پی آئی اے کی آواز بنے، پی آئی اے کے محت کشوں کی آواز بنے. ٹھیک ہے، وہ سربکف ہو اس مینجمنٹ کے خلاف، لیکن اس کے اعلی کار بن گئی، اس کی سعودت کار بن گئی، اس کی ٹاؤٹ بن گئی ہے. اور ان کا ماضی ہی ایسا ہے، یہ صرف پہلی مرتبہ نہیں ہوا. جب ضیاء کے دور میں پابندی لگی اور 52 لگا، جو اس وقت ان کے آبا و اجداد تھے وہ سعودت کار بنے تھے. مشرف کے دور میں جب پابندی لگی اس پی آئی اے کے اوپر، ہے نا، اور تو یہ سعودت کار تھے، ٹاؤٹ سے انتظامیہ کے.
یہ مخبر بن گئے، ان کا کام مخبری کرنا ہے. تو آج تک ان کے کارناموں میں اگر کوئی چیز شامل ہے تو لوگوں کو نکالنا اور کمیشن لینا، بھتہ خوری کرنا، اس کے علاوہ کوئی کام انہوں نے نہیں کیا. اور انہوں نے اتنا اس جو ہے مینجمنٹ سے اتنا شیئر کر دیا کہ وہ روز بروز یہ ظلم کا دائرہ بڑھاتے رہے اور پھر یہ سکڑتا رہا. تو اچھا شمیم صاحب، آپ نے کہا کہ نواز شریف جب آئے حکومت میں 2013 میں، تو 13 جہازوں سے 32 جہازوں تک گئے. بے شک جی، بے شک. میاں صاحب کا ویژن تھا، میاں صاحب کا ویژن تھا جی. اور وہ 32 جہازوں پہ ہم چلے گئے، اور ہمارا پی آئی اے پھر عروج کی طرف گیا. اور اب کتنے جہاز ہیں؟ ابھی 32 جہاز ہیں، 3-4 ہینگر میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے اسپیئر پارٹس نہیں ہیں. یعنی تو ہاں، اب میں 4 مہینے ہوئے ہیں آئے کو، 3 مہینے کم و بیش. تو ابھی انہوں نے جو 3.5 سالوں میں اس 32 کو 25 پہ لے آئے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کو جو نقصان یہ 3.5 سالوں میں ہوا اس سے پہلے بھی ہوا؟ نہیں جی، اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. ایسا نقصان کبھی نہیں ہوا پیائیوں کو. پیائیوں کا ایسا خسارہ کبھی بھی نہیں ہوا، بتاؤں آپ کو. جو 3.5 سالوں ہاں میں ہوا. دیکھیں، آج پابندی لگی ہوئی ہے. بالکل. یورپ آپ نہیں جاتے، امریکہ آپ نہیں جاتے، فلیٹس پیائی کے پاس نہیں ہے. جو ڈومیسٹک جو ہے آپ کی کنڈیشن سامنے آپ کے ہیں کہ اسلام آباد 6 فلائٹیں تھیں، 3 کر دی گئیں. لاہور 8 فلائٹیں تھیں، 3 کر دی گئیں. اس طرح تمام اسٹیشنز کے اوپر پشاور، ملتان ہفتے میں 2 فلائٹ جاتی تھی، 3 فلائٹ جاتی تھی. تو یہ صورت حال ہے پی کی. شمیم بھائی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا. میں تھوڑا سا مشاہد اللہ خان مرحوم کو پارٹی والوں نے بعد میں دیکھا، آپ کے ان سے پرانے تعلقات تھے، آپ ایک ادارے میں تھے، اور آپ ساتھ بہت پرانے ساتھی ہیں. تو وہ تھوڑا مشاہد بھائی کا لوگوں کو بتائیں کہ میں بھی ان کے قریب رہا ہوں، آپ کے قریب بھی رہا ہوں اور ان کو دیکھا، لیکن آپ سب سے زیادہ ان کے ساتھ. اور ایئر لیگ بنانے والے آپ تھے 5-6 لوگ. مشاہد بھائی کے بارے میں بتائیں کہ شروع سے کہ آپ. مشاہد اللہ خان جو ہے جی ایک انجمن تھا، بتاؤں آپ کو، بہت. اور نواز شریف کا سچا سپاہی، ان پہ جان چھڑکنے والا، اور ہر آزمائش سے گزرا. وہ ہر صحبتیں برداشت کی اس نے، مصائب جھیلے، دربدری دیکھا اس نے، بے روزگار ہوا وہ. لیکن اس میں اخلاص تھا، اس میں کردار تھا، اس میں ایمانداری تھی. اور دیکھیں کہ گراس روٹ لیول کا آدمی جو ہے، ایک چھوٹے بہت ہی متوسط طبقے کا آدمی، اللہ نے جو اس کو عزت دی اور عروج دیا، بالکل. وہ آپ کے سامنے ہے بے شک. کہ لوگ کس طرح اس سے پیار کرتے تھے. تو وہ لوگوں سے مخلص تھا، بتاؤں آپ کو. اور پی آئی اے میں اس نے جس جرت کے ساتھ مشاہد اللہ گروپ قائم کیا، پیاسی مشاہد اللہ گروپ قائم بالکل. کیا، اور کھڑا رہا محنت کشوں کے ساتھ. پی آئی اے سے جانے کے بعد اس نے پی آئی اے کو فراموش نہیں کیا. نہیں کیا. وہ پی آئی اے کے مزدور محنت کش اس کے دل میں بستے تھے، بتاؤں آپ کو. اور جتنی تقویت پہنچائی اس نے یہ لیگ کو، وہ کسی نے بھی نہیں پہنچائی. جو توانائی اس نے یہ لیگ کو ادا کی، وہ کسی نے بھی نہیں کیا، بتاؤں. مشاہد اللہ خان کی شخصیت ہمہ شخصیت تھی، اور ایک ایسا آدمی جو ہر فورم پہ اے لیگ کی بات کرتا تھا، نون لیگ کی بات کرتا تھا. آج آپ کو ٹی وی ٹاکس میں کیا نظر آتا ہے؟ وہ آواز ہی نہیں ہے جو مشاہد اللہ خان کی آواز بالکل، تھی، اس میں کوئی ہے دو نا. رائے نہیں وہ ہے. رہنمائی نہیں ہے، وہ رہبری نہیں ہے، وہ گفتار نہیں ہے جو مشاہد اللہ خان کی گفتار تھی. اور جس طرح وہ اپنے مخالفین کے پہ حملہ آور ہوتا تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے. بالکل ایسے. اس کی سچائی سے ڈرتے تھے لوگ، اس کی ایمانداری سے لوگ ڈرتے تھے، بتاؤں آپ کو. تو اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، بھائی دعا ہے. تو یہ لیگ بھی اس کے دم سے قائم تھی. نون لیگ کی وہ آواز تھا مشاہد اللہ بالکل. خان، میاں صاحب کا سپاہی تھا وہ، ہے نا. اور اس میں اتنی ہمت، اتنی جرت تھی کہ وہ کسی سے بھی ٹکرا سکتا تھا، بتاؤں. اس میں بالکل اتنی ایسے. جرت تھی، ماشاء اللہ. بالکل ایسے. تو ہم تو اس کو مس نہیں کرتے، دن رات یاد رکھتے ہیں اس کو ہم. اور اسی کے فلسفے پہ، نظریے پہ جو اس نے دیا ہے، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. ٹھیک. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مشاہد بھائی کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کا درجات بلند فرمائے. تو شمیم بھائی، میں بات کروں گا، آپ کو بھی میں نے دیکھا کہ آپ بھی میاں محمد نواز شریف کے وفادار ساتھیوں میں شامل رہے. پی کے ٹی کے ہوا، آپ لڑ گئے، تشدد بھی برداشت کیا، تھانوں میں بھی بند ہوئے، بس چیز کا گواہ ہوں. اور آپ ڈٹے رہے کہ اس پی آئی اے کو ہم نے بیچنا نہیں ہے.
اس کے بعد جب ایک دھرنا ہوا پی آئی اے کے اندر، آپ اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ ڈٹے رہے۔ میں نے وہ بھی دور دیکھا کہ جہاں آپ کے ارد گرد سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوتے تھے، وہاں گنتی کے سمٹ کے چند لوگ ہو گئے، باقی سب چلے گئے دھرنے کے اندر۔ لیکن آپ ڈٹے رہے اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے قائد کی، آپ کا میاں محمد نواز شریف سے کمٹمنٹ تھا اس کے ساتھ۔ میں اس چیز کا گواہ ہوں، میں ان میٹنگز میں بھی شامل رہا ہوں، میں سب چیزوں میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں۔ اور آپ اگر مشاہد اللہ خان آپ کے پرانے ساتھی ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، اگر وہ وفادار اپنے قائد کے ساتھ ہو تو میں نے آپ کی بھی وفاداری آج تک دیکھی کہ آپ بھی اسی۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ نے کہا کہ میں نے اس لیے بائیکاٹ کیا آج کے ریفرینڈم کا، 19 اگست والے کا، کہ کوئی فساد یا انتشار نہ ہو، تو ہم نے بائیکاٹ کر لیا۔ تو بس شمیم بھائی، آج بہت ساری باتیں ہوئیں آپ سے، کچھ چیزیں ناظرین کو اس ہمارے چینل کے تھرو پتہ چلیں گی آپ کے بارے میں کہ آپ کتنے پرانے ہیں، آپ کی کیا کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے 96 سے آج تک میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور میں نے ایک اور سوال کرنا تھا لیکن آپ نے بتا دیا کہ اتنی پی آئی اے کو زوال کبھی نہیں ملا۔ آپ نے عروج بھی بتایا کہ 2013 سے 18 میں کیا عروج ملا، اور اس سے پہلے 97 96 میں تو سب کو پتہ ہے کہ ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی تھی خوشحالی کی، موٹر ویز بن رہے تھے، پی آئی اے بھی خوشحال تھا، سب چیزیں تھیں۔ تو آپ نے وہ بھی بتا دیا کہ 3.5 سالوں میں، یہ 3.5 سال 18 سے لے کے 2022 تک پی آئی اے کو جتنا زوال ملا، جو تباہی کی دہانے پہ پہنچایا، وہ اس حکومت نے پہنچایا۔ اور ابھی بھی ان کی باقیات جو ہیں وہ ابھی بھی اس میں ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ باقیات جلد سے جلد اس ادارے سے باہر جائیں۔ یہ سب چیزیں ہو گئیں، تو آپ چونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، ایئر لیگ پاکستان مسلم لیگ نواز کی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد کی خواہش پہ یہ بنائی آپ نے، اور 1 سالوں کے اندر اندر آپ سی بی اے بھی بنے، تو پارٹی کہاں تک آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ میاں صاحب نہیں ہے تو کوئی ساتھ کھڑا بھی نہیں ہمارے ساتھ ہے۔ میاں صاحب ہی کھڑے رہتے تھے ہمارے ساتھ، ہمیں کوئی کمک فراہم نہیں کی، کوئی مدد نہیں کی گئی ہماری، ہم سے پوچھا نہیں گیا۔ اور سعد رفیق صاحب سے جو میٹنگ ہماری ہوئی تھی 10 جون کو، اس میں انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ کوalition گورنمنٹ ہے اور میں نیوٹرل ہوں، میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اس کی انہوں نے پاسداری کی، انہوں نے کہا میں میرٹ پہ کام کروں گا۔ بالکل کریں، یہ مسلم لیگ کا شیوا ہے، آپ لوگوں کا شیوا ہے کہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں آپ جعلی بھرتیاں نہیں کرتے، سیاسی بھرتیاں نہیں کرتے، بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کا اطلاق سب پہ ہونا چاہیے۔ اس کا اطلاق صرف نون لیگ پہ نہیں ہے۔ اگر آپ فریق نہیں ہیں تو خورشید شاہ صاحب کیوں فریق ہیں، ساجد طیوری کیوں فریق ہے، اور پیپلز پارٹی کے لوگ کیوں فریق ہیں؟ سکھر میں ہمارے لوگوں کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ آپ اپنے تو اس لیے آپ کو کہہ دیا، جی، آپ اپنے ان کے تو آپ کو اسی لیے کہہ دیا کہ میں نیوٹرل رہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں، ٹھیک ہے۔ اپنوں کو ہی کہا جاتا ہے نا، ہاں جی، آپ کو اپنا ہاں سمجھا تو انہوں نے کہہ ہاں دیا۔ کہہ دی تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جو اچھا، آپ اسی وجہ سے آپ نے بائیکاٹ کر لیا کہ میں کسی فساد انتشار میں نہ جاؤں؟ بے شک جی، اسی وجہ سے کہ انہوں نے سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کچھ احکامات جاری کیے تھے جی جی مینجمنٹ کو۔ جی جی اس مینجمنٹ کے بارے میں سعد رفیق صاحب کو کچھ نہیں معلوم ہے، ہو سکتے ہیں بہت باخبر آدمی ہو، لیکن جو گھر میں رہتا ہے، گھر کے مکین کے بارے میں وہی جانتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر میں سعد رفیق کے حلقے کی بات کروں تو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ جو نہیں کچھ وہ نہیں، جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اس طرح جو پی آئی کے بارے میں جانتا ہوں، یہ لیگ جانتی ہے، ہر فرض کے بارے میں جانتی ہے، تو آپ ہمیں یونین نہ سمجھیں، ہمیں یونین نہ سمجھیں آپ، ہم پی آئی کے معمار ہیں۔ ہم آپ کو کتنے سال ہو گئے پی آئی اے میں؟ مجھے 40 سال ہو گئے پی آئی اے میں جی۔ اور پی آئی اے میں مشرقی پاکستان میں جب مشرقی پاکستان دو لفظ ہوا
تو میں اس وقت والنٹریلی پی آئی اے کے لیے کام کر رہا تھا کہ ہمارے بنگالی بھائی شیخ مجیب کے کہنے میں انہوں نے کام چھوڑ دیا تھا، تو ہم نے والنٹریلی کام کیا پی آئی اچھا، اے، وہاں پر آپ نے رضاکارانہ طور پہ رضا کام کرانا کیا؟ کام کیا ہم نے، اور پھر جنگی قیدی کیمپ جنگی قیدی بنا میں۔ اچھا، ہاں، یہ دیکھیں اب آپ کو یہ چیزیں بھی پتہ چل رہی ہیں کہ میں 24 ماہ جنگی قیدی کیمپ میں رہا، پھر پاکستان آئے ہم، لوٹے ہوئے آئے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے ہاتھ میں، تو اس کے بعد سے ہم نے نئی زندگی کا آغاز کیا یہاں پہ، اسی بنیاد پہ نوکری ملی مجھے پی آئی اے میں کہ ہم اچھا نے وہاں رضاکارانہ طور پہ آپ نے پی ہاں، آئی اے کے ساتھ لگے، کیا ایج تھی اس ٹائم آپ کی؟ میری یہی اس وقت تھی جناب 72 جوان 19 ہو گئے سال تھے، تھا میں، 19 سال 19 سال کا تھا میں۔ 19 سال کا ایک نوجوان جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی ملک کی ایئر لائن کے لیے وہاں پر رضاکارانہ طور پہ کام کر رہے ہیں اور جنگی قیدی بنے وہاں پر، پھر پاکستان آپ نے بھی 2 ہجرت کی پاکستان یہ سے۔ بے شک 2 ہجرت کی ہم نے، تو میرا میں لیکن دیکھیں میں بتلاؤں آپ کو، پی آئی اے کی تعمیر نو میں جو لوگ ہیں، وہ جن لوگوں نے حصہ لیا، وہ ہمارے آبا و اجداد تھے، جو نے بے انتہا فتوحات حاصل کیے۔ پی آئی اے کی بے انتہا فتوحات ہیں، اچھا، پی آئی اے نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے بہت۔ پی آئی اے دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن رہی ہے، پی آئی اے نے بہت ہمگیر کامیابی حاصل کی ہے ایویشن کی ہسٹری میں۔ اس میں اس کا سہرا جو ہے چند لوگ ہیں، نور خان صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کو بہت مضبوط کیا، بہت توانائی بخشی، اور جب پاکستان 2 لخت ہوا تو ایک نام نہیں بھول سکتا، کوئی رفیق سہگل صاحب تھے، جی جنہوں نے پی آئی اے کو سہارا دیا جب پی آئی اے ہچکولے کھا رہی تھی، انہوں نے سہارا دیا پی آئی اے کو، نئے جہاز لے کر دیے، اور کسی ایک فرد کو بھی نوکری سے بے روزگار نہیں کیا۔ اچھا لیکن جب شپکون مارا گیا اچھا ادارے پہ، پی آئی اے خسارے میں گئی ہے، بتاؤں میں آپ کو، پی آئی اے نقصان میں گئی ہے، ادارہ تباہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مشرف کے دور میں کیا ہوا ادارے کے ساتھ آپ کے سامنے ہے کہ پی آئی اے پہلی بار خسارے میں گیا، شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، پی آئی اے خسارے میں نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ماشاء ہے، اللہ، اور اس کے بعد جب یہ شفقون مارا گیا پی آئی اے جب پہ، سلیکشن ہوئی اور سلیکٹڈ ہاں بٹھائے گئے۔ ہاں، تو آج بھی وہی حال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو سعد رفیق صاحب اپنے احکامات کی پہداری کریں، ہم آپ سے کوئی مدد نہیں مانگتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے یہاں پہ، آپ کو احترام ملے، آپ کامیاب ہوں، آپ کی پالیسی کامیاب ہو، لیکن آپ مشاورت کریں، ہے نا، آپ ہمیں اجنبی نہ سمجھیں کہ ہم باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہم گھر کے لوگ ہیں آپ کے، ہم نواز شریف کو بلند و بانگ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نواز شریف کی عزت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کا پرچم لہرائے ہیں یہاں پہ، اس کا بول بالا ہو کہ اس نے ملک کے لیے کام کیا، پی آئی اے کے لیے کام کیا، ادارے کے لیے کام کیا، آپ بھی اس کے سپاہی ہیں، بالکل تو آپ ہم سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ضرور ہم سے پوچھیں بلا کے، اگر ہم نے آپ کو غلط بیانی کی، غلط انفارمیشن دی، آپ کو مس گائڈ کیا آپ کو، تو آپ ہمیں پکڑیں، ہم پی آئی اے کا وفادار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پی آئی اے ترقی کرے، ہے نا، ہماری خواہش ہے، لیکن آپ نے جن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، جن کو آپ سمجھتے ہیں مسیحا ہیں یہ پی آئی اے کے، یہ یہ تباہی کے پہلے ذمہ دار ہیں اس پی آئی اے کے، بتاؤں آپ کو، یہ مسیحا نہیں ہے، ان کی وفاداری کسی اور کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، آپ کتنے وفادار بن جائیں ان کے لیے، یہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، دغا دینا ہے انہوں نے، نقب لگانا ہے انہوں نے آپ کو کامیاب نہیں ہونے دینا یہاں پہ، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے احکامات جو دیے تھے اس کی پیروی نہیں کی عامر الطاف نے، اسے روگردانی کی، اس نے ناانصافی کی، اس نے یہاں پہ، اس نے ایئر لیگ پہ عرصہات تنگ کیا، ایئر لیگ کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا، اس نے ہمارے لوگوں پہ جبر کیا، اس نے ہمارے لوگوں کو شو کاز کروائے، ٹرانسفرس کیا، اس نے پوری مینجمنٹ سے اس نے کہا ہوا تھا کہ ایئر لیگ کو ہراؤ، تو آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ تو میرٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نیوٹرل کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ضرور رہیں آپ، لیکن اس کا کوئی نیوٹرل نہیں رہتا، ہے نا، تو یہ بڑی چلیں ذاتی ہم کی بات ہے۔ اپنے پروگرام کے توسط سے سعد رفیق صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ نے ریلوے کو اٹھا دیا اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے پی آئی اے کو جو اٹھانے کا عزم کیا ہوا ہے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، اور ہماری خواہش ہے کہ یہ صحرا آپ کے سر جائے سعد بھائی، کہ آپ نے ریلوے کو بھی اٹھایا اور آپ پی آئی اے کو بھی اٹھائے، اور پوری دنیا میں، کیونکہ قومی ایئر لائنیں سفیر کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہماری بھی خواہش ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں ہمارا سب سے لالی پرچم والا جہاز ہر ایئرپورٹ پہ اترے، ہر فضائی حدود میں جائے، اور اللہ پاک یہ عزت ہم چاہتے ہیں کہ یہ عزت آپ کو ملے، ہماری گورنمنٹ کو ملے، اور میں شمیم صاحب آپ کا بھی، شمیم بھائی، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے، میں آیا تو ایک ریفرینڈم کے بائیکاٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے تھا، لیکن یہ بہت لمبی بات ہو گئی،
تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا PIA، ہمارے قومی تمام ادارے پھلے پھولیں اور ان کو کبھی زوال نہ ہو، اور ان پہ کبھی بھی رات کی سیاہی نہ آئے، اور یہ پوری دنیا میں جیسے پہلے تھے ویسی روشن ہو، پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے جائیں۔ اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ شمیم بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں۔ آپ کا بہت شکریہ خرم بھٹی، آپ نے زحمت کی۔ اب مجھے پتہ ہے کہ آپ کی محبت مسلم لیگ نون کے ساتھ، لیگ کے ساتھ دائمی ہے، اس پہ کوئی حرف گری نہیں کر سکتا، لیکن ایک شعر سے سناؤں گا میں آپ کو جی جی، آپ کو شعر تو لازمی ہے نا آپ ہاں، کا۔ کہ ہم زندگی کی جنگ میں ہارے ضرور ہیں، ہم زندگی کی جنگ میں ہارے ضرور ہیں، لیکن کسی محاذ پہ پسپا نہیں ہوئے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت آپ شکریہ، شعر کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ بڑی